مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. 10 مانے بس. تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا. اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف و بستر پر سوئے تھے تو میں نے سوچا لا اسی کو ایکسپلین کر دوں. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, علی کا ساتھ ہے, ہاتھ میں ہاتھ ہے, تجلیوں کی برسات ہے, کافروں کی گھات ہے, واللہ کیا بات. واہ واہ واہ. ارے کیا بات ہے. واہ 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 واللہ کیا بات. نبی علی گھر میں, باہر 40 کافر, 40 disbelievers, 40 open enemy of Prophet. 40 80 آنکھیں, ہر ایک کافر کے بعد 2 آنکھ. تو 40 disbelievers, 80 eyes, ٹکر 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 دروازے پہ ہے کہ جیسے عبداللہ کے بیٹے نکلے مارو. پلاننگ دیکھو, killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 کافر, 80 آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں. اندر کتنا ڈینجر سچویشن ہے. اوپن اینیمی ود آرم فار مرڈر. ڈینجر سچویشن. نبی نے علی سے کہا, علی کچھ امانتیں کافروں کی میرے پاس ہیں. کافر کو کافر پہ بھروسہ نہیں تھا. ویلیویبل تھنگس دے گیو پروفٹ کہ پروفٹ ول ناٹ چینج. امین ہیں, ایماندار ہیں, آنےسٹ ہیں. کافروں کو جب اتنا بھروسہ تھا تو ان مولویوں سے کہو اس سے زیادہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے. واہ واہ واہ. ارے واہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے ابھی آرڈر دیا ہے ہجرت. لیو مکہ رائٹ ناؤ. اور میرے پاس کافروں کی امانت ہے, وہ دینا ضروری ہے. تو اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ, صبح اٹھنا, یہ امانت جس کی ہے اسے دے دینا, پھر مدینے آنا. کیا کیا کہا نبی نے؟ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. اور ادھر مولا علی سو گئے تو کیا کہا؟ اتنی سویٹ, ڈیپ, کمفرٹیبل نیند جو اس رات مجھے بستر رسول پر آئی, لائف میں کبھی نہیں. اتنی چین کی نیند میں کبھی سویا نہیں.
سوچو 40 کافر ہتھیار لے کے مرڈر کی نیت سے آئے ہیں اور مولا علی چین سے سو گئے. اپنے گھر سوچ رات میں 2 بجے 4 پولیس والے آ جائیں, دروازہ ناک کرے, پوری فیملی کی نیند اڑ جائے گی. حالانکہ وہ ڈیوٹی پہ آئے ہیں, پھر بھی. اور وہاں کلر آئے ہیں بستر موت پر, بیڈ آف ڈیتھ, پاسبل ڈیتھ, اور مولا علی چین سے سو گئے. کہاں ہے دنیا کے سائیکولوجسٹ؟ بتائیں کہ حضرت علی کے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا ہے. ارے مولا علی تو ان لوگوں میں سے تھے جو موت کو ہر وقت پاسبل, ڈیتھ کین کم اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم ان اینی کنڈیشن. بچہ پیٹ میں ہے مر گیا, پیدا ہوا مر گیا, 1 ڈے میں مر گیا, 1 ویک میں مر گیا, 1 منتھ میں مر گیا, 1 ایئر, اور کچھ 90+ ہیں مرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے. تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں, تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسپٹ یور چیلنج. تم کسی حالت میں آ سکتی ہو تو ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے, سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے, تو چاہے جب آ. تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے, وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال, موت کی فکر, ڈیتھ کا تصور, کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا, امانت بانٹوں گا, مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں, موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں, موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں, چین سے سو گیا, چین سے سو گیا. اب جملہ سنو, جس کی گارنٹی نبی لے لے, جس کی گارنٹی نبی لے لے, وہ علی ہوتا ہے, علی, علی ہوتا ہے, علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے, وہ ولی ہوتا ہے, ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے. نبی نے پیسز آف اسٹون, پیسز کنکری لیا, دروازہ کھولا, اور 40 کافر ایسے تھے, 20 اس طرف تھے, پھر بڑا لمبا گیپ, 3-4 فٹ کا گیپ, اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے, تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا, سب چوندھیا ہی گئے, اندھیرا ہی گئے. ایوری کافر بیکیم بلائنڈ, دیکھا ہی نہیں, اور نبی چلے گئے.
رکو. کنکری کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ نبی نے. ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. کنکری پھینکنے والے کون ہیں؟ نبی. ہسٹری میں ہے کہ نبی نے پھینکا، تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا، کتابوں میں ہے کہ نبی نے پھینکا، مگر اللہ کچھ اور کہہ رہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی جو کنکری تم نے پھینکی تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے پھینکی. پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو نا کہ رسول اللہ اللہ سے کتنے قریب ہے. اب کافی بہت ویٹ کیے، ویٹ اینڈ واچ، ویٹ اینڈ واچ، اور رسول پاک چلے گئے آمنے سامنے سے. سب جاگ رہے. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, is standing position with arm, but nobody can see. اور رسول چلے گئے. وہ ریئلی رسول جا رہے ہیں، کافر کو دکھائی نہیں دیے. کیا بات ہے. ان فیکٹ رسول جا رہے ہیں، کافر کو دکھا نہیں دیے. تو میرا نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتا. کیا بات ہے. آج کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے، نہیں دکھائی دیتے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. اور نبی کریم نے اپنا گھر چھوڑا، سیدھے صدیق اکبر کے گھر. اب ادھر کافر اندر گئے، دیکھا کہ بستر پر نبی لیٹے ہوئے، لیٹے ہیں علی، اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی. وہ کافر علی کو بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا. نبی اور علی کا فرق بھی انہیں معلوم. بس باڈی کور ہے، سر سے پیر تک چادر ہے، چادر نور. علی اسی میں ہے. جیسے گھسے تو خوش ہو گئے کہ محمد ابھی گھر میں ہے. آگے جب بڑھے اور چادر ہٹایا تو دیکھا نبی نہیں علی ہے. مولانا تعجب ہوتا ہے، علی کو ہر طرف سے جاننے والے کیسے دھوکہ کھا گئے. لیٹے ہیں علی، ان کو لگا کہ لیٹے ہیں نبی. وہ علی کی کون سی ادا ہے لیٹنے میں کہ نبی یاد آئے. جانشین ہو تو ایسا ہو، عکس جمیل ہو تو ایسا ہو، ٹرو کاپی ہو تو ایسا، فالوور ہو تو ایسا ہو، اسسٹنٹ ہو تو ایسا ہو. اب وہ چکرا گئے کہ یہاں تو نبی ہے نہیں. جانتے ہو کافر کہاں بھاگ کے گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر. اس زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی معلوم تھا کہ نبی اپنے گھر میں ملے گا، اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ملے گا. اتنی سمجھ کافروں کو ہے. ایران کے مولویوں کو نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. وہ اس رات تھوڑی کہ ان کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں حضور آئے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، چلو. کوئی گارنٹی نہیں. وہاں تو کہا صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا. یہاں ابو بکر کا کیا ہاتھ پکڑا، چلو ہجرت، راتوں رات. ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ جب میرے نبی کو اپ گریڈ کرتا ہے
تو راتوں رات راتوں رات، ارے واہ واہ واہ۔ جب مکہ سے لامکہ لے جانا ہوا راتوں رات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ اور جب سیو کرنا ہوا، منزل بلند کرنی ہوئی تو مکہ سے مدینہ راتوں رات۔ اب آگے کی بات سنو، لگ گئے کافر، قدم پہچاننے والے، نشان پہچاننے والے، راستہ پہچاننے والے، سب ایکسپرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر از ہولی پروفٹ، ویئر از پروفٹ۔ پورا مکہ لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، ایک نہیں دو ہے، قدم کا دو معجزہ ہے۔ ایک تو معجزہ یہ تھا کہ فوٹ اسٹیپس آف پروفٹ اسٹون پر پڑ جائیں تو نشان بن جاتا تھا۔ قدم رسول کئی جگہ ملے گا پتھر پہ، اور اگر وہ مٹی پر پڑے تو نشان نہیں بنتا تھا۔ مٹی ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہو گئی، تم پیر رکھو گے تو نشان پڑے گا نا۔ کھیت میں پیر رکھو گے تو نشان بنے گا، آپ کا بنے گا، نبی کا نہیں بنے گا۔ اور آپ پتھر پر پیر رکھو تو نشان نہیں بنے گا، نبی کا بنے گا۔ یعنی دونوں حساب سے نبی ہماری طرح نہیں۔ ارے واہ واہ واہ، ارے واہ، ہمارا جہاں نشان بنے گا نبی کا نہیں بنتا، اور نبی کا جہاں نشان بنتا ہے ہمارا نہیں بنتا۔ ہم نبی کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ معجزے سے بھی تو پہچان لیا جائے گا پیغمبر کدھر گئے۔ اب نبی کدھر گیا قدم کے نشان سے تو معلوم ہو جائے گا۔ اب دلوں کا راز جاننے والا نبی، اس نے صدیق اکبر سے کہا مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو۔ ابو بکر صدیق مجھ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لو۔ اب پیر ہوا میں ہے نبی کا، نشان بن نہیں رہا، کافروں کو راستہ نہیں ملے گا۔ اور جب ابو بکر کا نشان ملے گا کہیں تو کہیں گے جی تو دو ہی پیر ہے، چار ہونا چاہیے، تو کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو نبی کو کندھے پر اٹھا کر صدیق اکبر چل پڑے۔ کیپ ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ مائی نیکسٹ سینٹینس، کہ نبی کو ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا، نبی کو اٹھا لیا نبی کے حکم سے۔ جس ابو بکر صدیق نے جیتے جی بارے نبوت اٹھایا ہو، کیا بات ہے، اس کی زندگی میں کس کی ہمت ہے کہ بارے خلافت اٹھا لے؟ ارے واہ واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے، زندہ ہے باد۔ کس کی ہمت کی بات اب آگے غار ثور آ گیا۔ غار ثور بہت پرانا تھا، پتہ نہیں اس میں کون سا ڈینجر، اسنیک، بچھو، اسکارپیو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ آپ لوگ پیر صاحب کو آگے رکھتے ہیں نا، غار ثور میں مرید آگے ہو گیا۔ ارے کیا بات ہے، کہ اگر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، ڈینجر، کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو غلام کو نقصان پہنچے، آقا کو نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ اندر صدیق اکبر گئے، دیکھا ٹو مچ ربش، کچرا، گند، سو مینی ہولس۔ کلین کیا، صاف کیا،
ابو بکر صدیق نے کیو غار ثور کو صاف کیا کلین، اور اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ہول کو بند کیا تاکہ کوئی باہر سے ڈینجر کیڑا مکوڑا نہ آئے. بند، ایک کپڑا ختم ہو گیا، ایک ہول رہ گیا، پیر لگا دیا، اپنا لیگ اب بند کر دیا. اور جب غار ثور کلین ہو گیا تب اندر ہی سے کہا یا رسول اللہ اب چلے آئیے، غار آپ کے لائق ہو گیا، صاف ستھرا کر دیا. تب حضور اندر گئے. توجہ، ایک معمولی سے غار میں، آرڈینری غار، آرڈینری کیو میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا؟ ارے واہ، آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے دل میں آ جائیں؟ ڈو یو وانٹ ہولی پرافٹ کمس ان دا ہارٹ؟ یو وانٹ، یو لائک اٹ؟ تو ایک کام کرو، ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ. وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے، جو کچرا ہے، جو گندگی ہے، جو بدعتیں ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس کو کلین کریں، صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا، خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے، دل صاف ہو گیا ہے. وما علينا إلا البلاغ. صلاة والسلام.